حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. پروردگار نے بہت پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا. شکست نہیں کھاؤ گے کسی میدان میں، زندگی کی کسی راہ میں، کسی موڑ پر. حالات جو بھی ہو جائے کامیابی تمہارے لیے لکھی جائے گی. کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے. اللہ کمزور نہیں ہے. اللہ کے دین کی مدد کیجیے، اللہ کے بندوں کی مدد کیجیے، بیواؤں بے کسوں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، لولے لنگڑے اپاہج کی مدد کیجیے، انسانیت کے نام پر مدد کیجیے. یہی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد. یہاں میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا بن کر رہیں گے. کسی پارٹی سے جڑنے کو ضروری نہ سمجھیں، ضروری سمجھیں اللہ تعالیٰ سے جڑنے کو. پھر اللہ تعالیٰ بذات خود الہام کر دے گا ہمیں اور آپ کو، سجھاؤ دے دے گا کہ ہمارا اور آپ کا جتھا خود اکٹھا ہو جائے گا اور ہم مضبوط ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کا بن کر کے نہیں رہیں گے تو یہ سب نہ تو اللہ سجھاؤ دے گا اور نہ ہی اس چیزیں ہمارے اور آپ کے دل میں چیزیں آئیں گی. موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھیے. اللہ کا ایک بندہ تھے، نبی تھے، بنو اسرائیل کی طرف نبی بن کر کے آئے. فرعون سے جنگ چل رہی تھی. پورے قبیلے کو، ان کے پورے خاندان کو، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش ہمیشہ فرعون کرتا تھا. اور ہر وہ گھٹیا کام، ہر وہ کم تر درجے کا کام جو ملک کے اندر تھا وہ بنو اسرائیل کی ذمہ تھی. دبے کچلے تھے، بچوں کا ہتیا ہو رہا تھا، جوان مارے جا رہے تھے، جیلوں میں ٹھوسے جا رہے تھے، قید بند کی زندگی گزار رہے تھے. اللہ رب العالمین کے حکم پر چلنے والا نبی، ایک دن اس کو وحی آتی ہے، میرے بندوں کو لے کر کے رات میں نکل دے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل دیتے ہیں. جس راستے پر جا رہے ہیں سامنے سمندر ہے، پتہ ہے گزریں گے کیسے کچھ پتہ نہیں. صبح ہوتے ہی فرعون کو خبر ہوتی ہے کہ بنو اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ بھاگ چکے ہیں. آرڈر ہوا کہ گرفتار کیا جائے. چلو ہم بھی پیچھا کرتے ہیں. لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون نے پیچھا کیا. بحر کلثوم کے قریب جا کر کے دھر دبوچا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرائے کہ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے لشکر جرار ہے. تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور ان کے چکماک سے آگ نکلتے اور چنگاریاں نکلتی اور کوہرام مچاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ پڑے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو گرفتار ہوئے. پر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے اشارے پر زندگی گزار رہا تھا، یہی ہماری اور آپ کی کمزوری ہے. ہم اللہ کے فرامین پر نہیں چل پا رہے ہیں. وہی نہیں آئے گی لیکن وہی موجود ہے ہمارے پاس دو دفتیوں کے بیچ میں، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے. احادیث رسول کی شکل میں وہ چیزیں موجود ہیں، دونوں پر جگہ پر مستقل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری قید و بند کو برداشت کیا ہے. یہاں میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں کہ اللہ والا کیسے کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلتے تھے، کہا قال کلا، کہا ہرگز نہیں، ہم گرفتار ہوئے، ہرگز نہیں. تاکید کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر جرار ہے، پھر بھی نبی کو دکھ رہا ہے کہ نہیں ہم نجات پائیں گے. کیوں؟
وہ ساتویں آسمان پر عرش ہے اور اسی عرش کے اوپر ایک ذات ہے، اس کے ہاتھ میں کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی ہے، چاہے تو منٹ اور سیکنڈ میں قصر سلطانی میں رہنے والے کے ہاتھ میں کشکول تھما دے، گداگری کا، اور ایک کشکول لے کر کے گھومنے والے گداگر کو اٹھا کر کے قصر سلطانی کا مالک اور اس کا باسی بنا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ نبی نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، ان قریب رہنمائی فرمائے گا۔ سین و صفا گرامیٹیکلی اعتبار سے جانتے ہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ مستقبل میں کبھی اللہ تعالیٰ کچھ رہنمائی کرے گا، نہیں کہا ان قریب، ابھی یہ فوج جو آ رہی ہے فرعون کی ہم تک نہیں پہنچے گی، تب تک اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی کر دے گا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی سے مار پانی پر۔ دنیا نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی پر مارنے سے راستہ نکلتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ لاٹھی آپ ماری، راستہ تیار کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں ایک مٹھی کنکری لی اور کفار مکہ کی طرف پھینکا اور کہا ساحت الوجوہ، برباد ہوئے چہرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے کنکری پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، یعنی اس کے اثر کو ان کی آنکھوں تک پہنچانے والا میں تھا۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم اس کھجور کے تنے کو ہلا، پکے کھجور تجھ پر گریں گے۔ 10 آدمی مل کر کے بھی کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتے، پر ہلا مریم تو گرائے گا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں نہیں گرفتار کر سکیں گے، ان قریب ہمارا پروردگار ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ آ گیا حکم کہ لاٹھی کو مار پانی پر، فنفلقا، پانی پھٹ گیا، دو طرف ہو گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، تو دونوں حصہ پانی کا بڑے پہاڑ کی طرح دکھ رہا تھا۔ یہ نہیں کہ اس میں داخل ہو تو ملیا میٹ ہو جائے، نہیں، پہاڑ کے معنی۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون آیا، کہا ہمارے حکم سے تیار ہے راستہ، گرفتار کرو، پیچھا کرو۔ فرعون جب اس کے اندر آیا تو پانی برابر ہو گیا، ڈوب گیا، یقین ہو گیا کہ موسیٰ سچا نبی ہے۔ کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر، یقین کے ساتھ۔ مطلق نہیں کہا کہ پروردگار پر، اللہ پر میں ایمان لایا، نہیں، یہ بنو اسرائیل اس پر ایمان لائے ہیں، موسیٰ اور ہارون جس کی طرف دعوت دے رہے اس پر میں ایمان لایا۔ اللہ نے کہا اب الآن، اب آنکھیں کھل گئیں۔ جب بحر کلجم کے تھپیوڑ نے الٹا اور پلٹا اور ڈبکی دی تو سب سمجھ میں آ گیا، ذہن ٹھکانے لگ گیا، کبر و گھمنڈ سب جوتے کے نیچے آ گئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر کے رہیں تو اللہ رب العالمین نجات دے گا۔ یہ دنیا کے لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہی ہوگا جو ساتویں آسمان پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، وہی جو چاہے گا وہی ہوگا۔ بس باقی چیخنے دیجیے، چلانے دیجیے، ہر ایک کے چیخنے چلانے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جو ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے اسے ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو صحیح فکر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔